خواجہ خورشید انور فن موسیقی کا ایک بہت بڑا نام، ایسا نام جو صدیوں موسیقی کی دنیا میں زندہ رہے گا۔ وہ ذہین شعور اور صاحب طرز موسیقار تھے۔ وہ ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ گانے کی شاعری کو بخوبی سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ پورا انصاف کرتے تھے، اور گانے کی مناسبت سے موسیقی کے انسٹرومنٹس استعمال کرتے تھے۔ وہ کوئی فالتو انسٹرومنٹ استعمال نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے بنائے ہوئے گانے دلوں پر اثر کرتے تھے۔ خواجہ خورشید انور کا اصل نام خورشید انور تھا۔ وہ پاکستان کے مشہور میوزک ڈائریکٹر، فلم پروڈیوسر اور اسکرین رائٹر تھے۔ وہ 21 مارچ سن 1912 میں برطانوی راج کے دوران پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر میاں والی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق لاہور کے ایک انتہائی معزز اور تعلیم یافتہ کشمیری خاندان سے تھا۔ شاعر مشرق جناب ڈاکٹر محمد اقبال ان کے خالو تھے۔ ان کے والد خواجہ فیروز الدین ایک مشہور بیرسٹر تھے اور اس وقت لاہور میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے والد کو بھی میوزک سے بہت لگاؤ تھا اور ان کے پاس انڈین کلاسیکل اور نان کلاسیکل میوزک کی ایک وسیع کلیکشن موجود تھی، اور گھر میں میوزک کی تقریبات منعقد ہوتی رہتی تھیں، اور بچپن ہی سے وہ ان تقریبات میں شرکت کرتے تھے۔ اس طرح میوزک کا شوق ان میں پروان چڑھنے لگا، اور سن 1934 میں وہ استاد خان صاحب توکل حسین کے شاگرد ہو گئے اور ان سے کلاسیکل کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ان کا تعلق ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ فیملی سے تھا۔ وہ خود بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھے۔ خواجہ خورشید انور نے سن 1935 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بڑے اعزاز کے ساتھ فلسفی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی، اور ICS یعنی انڈین سول سروس کا تحریری امتحان بھی دیا۔ امتحان بھی پاس کیا، مگر وہ موسیقی سے لگاؤ کی وجہ سے وہ زبانی امتحان پاس نہ کر سکے، کیونکہ اس وقت شہر میں ایک موسیقی کی تقریب ہو رہی تھی اور خواجہ صاحب اس میں شریک تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے باوجود انہوں نے اپنے شوق کو اہمیت دی اور موسیقی کا انتخاب کیا۔ ان کی شادی خاندان میں ہی ہوئی تھی، اور اس شادی سے ان کے 6 بچے یعنی 5 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ ان کے باقی بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ ان کے ایک بیٹے خواجہ عرفان انور بھی موسیقی کے شعبے سے منسلک رہے ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن پر سن 1977 سے 1980 تک موسیقی کے پروگرام کرتے رہے ہیں۔ یہ بھی سول سرونٹ رہے ہیں۔ سن 1939 میں خواجہ خورشید انور نے بطور پروگرام میوزک پروڈیوسر آل انڈیا ریڈیو دلی جوائن کیا۔ وہاں انہوں نے مختلف پروگراموں میں وقت کی نامور گلوکاراؤں ملکہ پکھراج، ممتاز بیگم، اختر بائی فیض آبادی، رسولن بھائی، گوہر سلطانہ اور حمیدہ بانو سے گانے گنوائے۔ اسی دوران ان کی ملاقات اداکار، پروڈیوسر، ہدایت کار عبدالحفیظ کاردار سے ہوئی، اور انہوں نے ان کو بطور فلم میوزک ڈائریکٹر بامبے فلم انڈسٹری جوائن کرنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ انڈین فلم انڈسٹری میں حفیظ کاردار نے سن 1941 میں ان کو پہلا چانس پنجابی فلم کڑمائی میں دیا، جو بمبئی میں بنی تھی۔ ان کا پہلا گانا ایک پنجابی گانا تھا جس کے بول تھے ماہی وے تھا، جو راج کماری نے گایا تھا۔ اس طرح فلمی دنیا میں ان کی انٹری اسی فلم سے ہوئی، اور یہ ان کی پہلی فلم ثابت ہوتی ہے، یعنی انڈیا سے ان کے فلمی سفر کا آغاز ہوا، اور اس فلم میں پاکستانی اداکار علاء الدین نے بھی پہلی بار کام کیا تھا اور ایک گانا بھی گایا تھا۔ اس کے بعد وہ دلی سے بمبئی چلے گئے اور مزید فلموں میں موسیقی دی۔ ان کی پہلی اردو ہندی فلم اشارہ تھی، جو سن 1943 میں ریلیز ہوئی، جو بہت پسند کی گئی۔ اس فلم کے گانے بھی اس فلم کی مقبولیت کی وجہ بنے، اور گلوکارہ ثریا کا گایا ہوا گانا
پنگھٹ پہ مرلی بجائے نے بہت شہرت حاصل کی۔ انہوں نے انڈین فلم سنگار سن 1949 میں بہترین میوزک ڈائریکٹر کا کلیئر ایوارڈ بھی حاصل کیا، جو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے تقریباً 10 انڈین فلموں میں کام کیا، جن میں ایک پنجابی اور 9 فلمیں اردو ہندی شامل ہیں، جن کے نام ہیں کڑمائی سن 1941، اشارہ سن 1943، پرکھ سن 1944، یتیم سن 1945، پروانہ سن 1947، پگڈنڈی سن 1947، آج اور کل سن 1947، سنگھار سن 1949، نشانہ سن 1950 اور نیلم پری سن 1952 شامل ہیں۔ ان کی انڈیا میں آخری فلم نیلم پری تھی، جو سن 1952 میں ریلیز ہوئی۔ انہوں نے انڈیا میں گلوکار محمد رفیع، آشا بھونسلے، گیتا دت، شمشاد بیگم، گوہر سلطانہ، منور سلطانہ، ایم درانی، سریا اور کے ایل سہگل سے گانے گوائے۔ فلم پروانہ کے ایل سہگل کی آخری فلم تھی۔ خواجہ خورشید انور صاحب فلموں کی موسیقی کے سلسلے میں انڈیا اور پاکستان آیا جایا کرتے تھے، لیکن وہ سن 1952 میں مکمل طور پر پاکستان تشریف لے آئے اور پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے کام شروع کر دیا، اور یہاں انہوں نے بحیثیت فلم رائٹر، فلم پروڈیوسر، فلم ڈائریکٹر اور فلم میوزک ڈائریکٹر کام کیا۔ پاکستان میں ان کی پہلی بطور میوزک ڈائریکٹر فلم انتظار تھی، جو سن 1956 میں ریلیز ہوئی۔ یہ ایک میوزیکل فلم تھی جس میں 8 گانے تھے۔ ایک گانا گلوکارہ زبیدہ خانم نے گایا تھا اور باقی 7 گانے نور جہان نے گائے تھے، اور سارے گانے سپر ہٹ ہوئے۔ اس فلم کی ہیروئن اداکارہ اور گلوکارہ نور جہان تھی اور ہیرو اداکار سنتوش کمار تھے اور فلم ڈائریکٹر مسعود پرویز تھے۔ خواجہ خورشید انور اس فلم کے کو پروڈیوسر تھے، اور یہ فلم لائٹ ہاؤس سنیما کراچی میں ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے سلور جوبلی منائی تھی۔ خواجہ خورشید انور میلوڈی گانوں کے بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ جیسے گانے وہ کمپوز کرتے تھے، آج کے دور میں تو ناممکن سی بات ہے۔ ان کے گانے دلوں کو چھو جاتے تھے، بڑے خوبصورت گانے ہوتے تھے، جیسے فلم گھونگھٹ کا گانا راہوں میں تاری میں نظریں جمائے، جنم جنم کی پیاس بجھائے کوئی آئے، اور چھن 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 میری پائل کی دھن گائے تیرا ہی ترانہ، کبھی آ کے تو سن۔ ایسے گانے کہاں بنتے ہیں؟ فلم انتظار کے بعد انہوں نے دوسری میوزیکل فلم زہر عشق سن 1958 کا میوزک بھی دیا، جو بے حد کامیاب رہا۔ اس فلم کی ہیروئن اداکارہ مسرت نذیر تھیں اور ہیرو اداکار حبیب تھے اور فلم ڈائریکٹر مسعود پرویز تھے۔ ان کی تیسری فلم کوئل سن 1959 بھی میوزک کے لحاظ سے سپر ہٹ فلم تھی، جس نے لاہور اور کراچی سرکٹ میں کامیابی حاصل کی اور سلور جوبلی منائی۔ اس فلم میں 10 گانے تھے جو سارے سپر ہٹ ہوئے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی مدھر اور سریلی دھنیں بنانے کا کام جاری رکھا اور اپنا نام موسیقی کی دنیا میں امر کر لیا، اور آج بھی لوگ انہیں ایک لیجنڈ کے طور پر یاد رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسی طرح کے بے شمار میلوڈیز اور خوبصورت گانے پاکستان فلم انڈسٹری کو دیے، اور وہ اپنے میوزک میں بانسری، وائلن اور سارنگی کا استعمال کیا کرتے تھے، جو دلوں کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ کے گانے کا معیار بہت بلند ہوتا تھا۔ فلم چنگاری کے گانے دل کی بات بتائیں کس کو، ہم دکھ درد کے مارے لوگ، بات کریں تو دیکھ کے ہم کو ہنس دیتے ہیں سارے لوگ۔
اس میں بانسری کا استعمال کیا خوب کیا گیا ہے۔ گلوکارہ کی آواز سے پہلے ہی بانسری کی آواز اپنا اثر کر جاتی ہے اور آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کون بنا سکتا ہے ایسے گانے؟ کوئی نہیں۔ وہ میوزک کا بہت علم رکھتے تھے، ان کا ایک الگ ہی انداز تھا جو روح کو ٹچ کرتا تھا۔ فلم چنگاری کا ایک اور گانا اے روشنیوں کے شہر بتا، کیا خوب گانا تھا جسے مہندی حسن صاحب نے گایا تھا۔ زبردست گانا تھا۔ ان کے ہر گانے میں کلاسیکل انگ ضرور ہوتا تھا جو گانے میں خوبصورتی اور نکھار پیدا کرتا تھا۔ ان کی سپر ہٹ میوزیکل فلموں میں انتظار 1956، مرزا صاحبہ سن 1956، زہر عشق سن 1958، جھومر سن 1958، کوئل سن 1959، ایاز سن 1960، گھونگھٹ سن 1962، چنگاری سن 1964، ہم راز سن 1967 اور ہیر رانجھا سن 1970 شامل ہیں۔ سن 1956 سے سن 1982 تک انہوں نے پاکستان میں تقریباً 19 فلموں میں بطور میوزک ڈائریکٹر کام کیا۔ ان میں 16 اردو فلمیں اور 3 پنجابی فلمیں تھیں۔ بطور فلم ڈائریکٹر انہوں نے 3 فلموں کو ڈائریکٹ کیا، جن میں گھونگھٹ سن 1962، چنگاری سن 1964 اور ہمراز سن 1967 شامل ہیں۔ بطور پروڈیوسر انہوں نے 6 فلمیں پروڈیوس کی، جن میں انتظار، زہر عشق، جھومر، گھونگھٹ، چنگاری اور ہمراز شامل ہیں۔ بطور رائٹر انہوں نے 6 فلمیں لکھیں۔ انتظار، زہر عشق، جھومر، گھونگھٹ، چنگاری اور ہمراز شامل ہیں۔ انہوں نے ایک اردو فلم انسان میں صرف ایک گانا کمپوز کیا تھا جو سن 1977 میں ریلیز ہوئی تھی اور جسے گلوکارہ مہناز نے گایا تھا۔ اس واحد فلم میں تقریباً 7 موسیقاروں نے موسیقی دی تھی۔ شاید یہ پاکستان کی پہلی فلم ہو جس میں اتنے سارے موسیقاروں نے موسیقی دی ہو۔ فلم کے ہیرو اداکار شاہد تھے اور ہیروئن اداکارہ بابرہ شریف تھیں۔ ہدایت کار مسعود پرویز تھے۔ انہوں نے فن موسیقی میں انڈیا سے پاکستان کا سفر تقریباً 41 سال میں طے کیا اور سن 1941 سے سن 1982 تک اپنے 41 سالہ فلمی دور میں کل 29 فلموں میں کام کیا، جن میں 4 پنجابی فلمیں تھیں اور 25 اردو فلمیں تھیں۔ انہوں نے تھوڑا کام کیا لیکن بہت صاف ستھرا اور اچھا کام کیا۔ ان کی فلموں نے باکس آفس پر کچھ زیادہ کامیابی حاصل نہیں کی۔ صرف ایک پنجابی فلم ہیر رانجھا نے باکس آفس پر زبردست کامیابی حاصل کی اور گولڈن جوبلی منائی، لیکن ان کی فلموں کے گانے ہمیشہ سپر ہٹ رہے جو آج بھی سنے جاتے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں ان کی 19 فلموں میں سے 1 گولڈن جوبلی رہی، 6 سلور جوبلی رہی، 4 فلمیں ایوریج رہیں اور 8 فلمیں ناکام رہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ گانے اداکارہ گلوکارہ میڈم نور جہاں سے گنوائے۔ وہ ہمیشہ سریلی اور مدھر آوازیں پسند کیا کرتے تھے۔ وہ بہت کم گو تھے، بس اپنے چند دوستوں فیض احمد فیض، مسعود پرویز اور شبیر حسین شاہ سے کھل کر بات چیت کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے بچپن کے دوست تھے۔ سن 1978 میں ان کا بڑا کارنامہ آہنگ خسروی تھا جو 2 پارٹ پر مشتمل ہے۔ پہلا پارٹ راگ مالا تھا جس میں انہوں نے 90 راگ ریکارڈ کروائے۔ دوسرے پارٹ میں بر صغیر کے نامور کلاسیکل گھرانوں کی گائیکی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سن 1958 میں فلم زہر عشق میں انہیں بہترین میوزک ڈائریکٹر کا نگار ایوارڈ دیا گیا۔ سن 1962 میں ان کو فلم گھونگھٹ میں بطور بہترین موسیقار کا نگار ایوارڈ دیا گیا۔ سن 1970 میں فلم ہیر رانجھا میں انہیں بہترین موسیقار کا نگار ایوارڈ دیا گیا۔
سن 1980 میں ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ سن 1982 میں ان کو انڈیا کی طرف سے مورٹل مین امورٹل میلوڈی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان کی وفات 3 اکتوبر سن 1984 میں پاکستان کے شہر لاہور میں طویل علالت سے ہوئی۔ ان کو لاہور ہی میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ آئیے اب ان کے چند گانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جس دن سے پیا دل لے گئے دکھ دے گئے وہ جانے والے رے، ٹھہرو ذرا رک جاؤ لوٹ آؤ، چلی رے چلی رے چلی رے میں تو دیس پیا کے چلی رے، رم جم پڑے پھوار تیرا میرا نت کا پیار، میرا بچھڑا بلم گھر آ گیا، میری پائل باجے چھنن چھنن چھن چھنن، سن ونجلی دی مٹھڑی تان وے، میں تا ہو گئی قربان وے، ہو دل جلانا دل والے، آنکھ اٹھا لے نظریں ملا لے، نظریں ملا کے مجھے اپنا بنا۔ ان کے کمپوز کیے ہوئے اسی طرح کے بے شمار سریلے اور مدھر گانے ہیں، موقع ملے تو ضرور سنیے گا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔